اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہاں بتایا کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سنت کی ٹپس کو فالو کریں گے، تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہم کس طرح سے اپنے گھر میں ورکنگ کریں گے، کھائیں گے پئیں گے، اس سے ہماری زندگی بہتر ہوتی جاتی ہے. جیسے ہم نے نبیذ کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، وہ بچی نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو بیٹا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر ایک گلاس آپ پانی لیں گے، اس کے اندر آپ نے جو ہے 2 ٹیبل اسپون ہنی کے ایڈ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اگر 1 کپ لیں گے تو اس میں 1 ٹیبل اسپون آپ نے شہد کو گھولنا ہے. شہد تھوڑا سا مشکل سے پانی میں ڈیزالو ہوتا ہے. آپ کو اگر ہلکا گرم پانی ہو تو اس میں بآسانی یہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، اس میں مکس اینڈ میچ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کر دعا کیجیے گا کہ اس پانی سے آپ کو وہی تمام بینیفٹس ملیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تھے. تو آپ کو اسی طرح سے بینیفٹس ملیں گے انشاءاللہ. تو نیت کا بہت بڑا جو ہے نا کسی بھی شخص کی زندگی پہ امپیکٹ پڑتا ہے. ہم اگر یہ سوچیں گے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا تو ڈیفینیٹلی ہمیں فائدہ پہنچے گا. ہمیں اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے استعمال سے جیسے ہم مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کے ٹاکسنس ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں، تو اس کے تھرو وہ ٹاکسنس باہر نکلتے ہیں اور ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کلونجی. کلونجی کا یہ ایک ایسا زبردست نسخہ ہے، یہ گھر میں ہر فرد کو بنا کر رکھنا چاہیے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 10 ٹیبل اسپون لیں گے زیتون کے تیل کے، ٹھیک ہے، اولیو آئل 10 ٹیبل اسپون لے لیجئے. اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹی اسپون فل جو ہے کلونجی. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ٹیبل اسپون ہوتا ہے جس سے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں وہ 10 گرامز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ٹی اسپون ہے وہ 5 گرامز کا ہوتا ہے. یعنی 10 گرامز ہمیں اس کے اکارڈنگ ہمیں 10 ٹیبل اسپون لینے ہیں زیتون کے تیل کے، اور 1 ٹی اسپون ہمیں یعنی اس میں کلونجی ڈالنی ہے. اگر آپ 5 ٹیبل اسپون زیتون کا تیل لیں گے تو ½ ٹی اسپون کلونجی ایڈ کرنی ہے. ہلکی آنچ پہ رکھ کے آئل کو گرم کریں اور اس میں کلونجی ایڈ کر دیجئے. اس کو اتنا کوک کریں کہ کلونجی کا تمام ایبسٹریکٹ جو ہے وہ آئل میں شامل ہو جائے. اس کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے چھان لیجئے. چھاننے کے بعد آپ اسے ڈراپر میں فل کر لیں اور یہ آپ اپنے کانوں میں ڈالیں. جس کو بھی کان میں کوئی تکلیف پریشان ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اور اگر بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، آپ کو بہت برداشت نہیں ہو رہا، تو اس میں آپ تھوڑی سی اجوائن یعنی اپنے ہاتھ کے اکارڈنگ ہی تھوڑی اجوائن بھی ایڈ کر لیں، اور ساتھ میں لہسن کے 1-2 جوے اس کو کچل کے شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے جیسے ہم نے پکایا تھا، پکانے کے بعد آپ اسے چھان کر اسے کان میں ڈالیے تو کانوں کے مختلف قسم کے پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ جلد از جلد دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنی اوور آل باڈی کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور پلس یہ کہ کس طرح سے آپ جو ہے یعنی نہائیں گے یا باتھ لیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ جس میں آپ جو ہے اگر آپ کے پاس شاور جل ہے تو بھی چلے گا، آپ کے پاس سوپ استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے باڈی کو رب کرنے کے لیے نیٹ ہونا چاہیے. آج کل بہت نرم اور سافٹ نیٹ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور تھوڑے سخت والے بھی اویلیبل ہوتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس پر ہے. اس کے علاوہ آپ کے پیروں کو رگڑنے کے لیے بھی آپ اچھی طرح سے اپنے پیروں کے سائڈز وغیرہ جو اس کی اسکن ہے اس کو بھی ریموو کیا کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ
اپنی باڈی کو ہمیشہ بہتر اور موئسچرائزر رکھنے کے لیے آپ جب بھی نہائیں اس کے بعد چند قطرے صرف آئل کے اپنے ہاتھوں پر لے کر آپ پوری باڈی پر اپلائی کیا کریں. اس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ موئسچرائز رہے گی. صرف فیو ڈراپس، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ لیں، فیو ڈراپس سے ہی آپ کی باڈی بہتر ہوگی. اس کے بعد یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ نہانے کے بعد جو لاسٹ آخر مگ ہو اس میں 2 ٹیبل اسپون ونیگر کے ایڈ کریں اور پھر اپنی پوری باڈی پر، اوور آل باڈی پہ وہ پانی اڈیل لیں سر سے لے کر پاؤں تک. اس سے آپ کی پوری اوور آل باڈی میں بہتری آئے گی، آپ کی اسکن بہتر ہوگی اور کبھی آپ کے بالوں میں خشکی نہیں آئے گی. اس کی تھوڑی سی خوشبو تیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ تھوڑی دیر بعد نہا کے کپڑے وغیرہ پہن کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ یہ چیز ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف آئے گی. کبھی آپ کی اسکن پہ کوئی انفیکشن نہیں ہوگا، کبھی اسکن پہ ایچنگ نہیں ہوگی. تو یہ چیز بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اس کو ضرور کیجیے. اس کے علاوہ اگلے میسیج میں کمپلیٹلی آپ کو نہانے کا طریقہ بتاؤں گی. سینڈ پوز. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے جب ہمیں کوئی بھی غسل کرنا ہو تو ہم سب سے پہلے وضو کریں گے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے اس کے نرم حصے تک، اور اس کے بعد پھر اچھی طرح سے آپ نے اپنی نوز کو صاف کرنا ہے، منہ میں پانی لے کر غرارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے اوور آل باڈی کو واش کریں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ پیروں سے اسٹارٹ کریں گے، پیروں سے اپنی باڈی کو واش کرنا شروع کریں، پھر ٹخنوں تک، ٹخنوں سے پھر آپ گھٹنوں تک، اور آپ نے ڈاؤن ٹو اپ آنا ہے. پھر آپ پوری باڈی پہ پانی بہائیں، پہلے جو ہے سیدھے ہاتھ پر اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پر. لاسٹ میں آپ اپنے سر پہ پانی ڈالیے گا. لیکن جو لوگ اس طرح سے ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو کے سر سے پانی نہا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ پرابلمز اور ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسٹروک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ اس انداز میں اگر آپ اپنی جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو جو ہے ڈے بائی ڈے آپ کی لائف میں چینجنگ بھی لگے گی اور بہتری بھی آئے گی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب آپ نے نہانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے کمپلیٹ نہانے کے بعد پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ٹاول کے استعمال کے آپ کپڑے پہن لیجئے. ایسے کپڑے بہت زیادہ باڈی پہ سیٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو جو ہے وداؤٹ اینی ٹاول کے یوز کے کپڑے پہنے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی ٹاولز جو ہیں نا وہ سب سے زیادہ مختلف قسم کے بیکٹیریاز اور جرمز کا جو ہے نا وہ سمجھ لیں ایک بہت چلتا پھرتا گڑھ ہے. تو ایک دوسرے کے ٹاولز کبھی استعمال نہیں کیجیے، ہمیشہ اپنا ٹاول استعمال کیجیے. اچھا، تو جب آپ کمپلیٹلی نہا لیتے ہیں، نہا کے آپ نے جس طرح سے ونیگر کا پانی بھی اپلائی کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے تقریباً اوور آل باڈی پہ آئل کا بھی موئسچرائزر کر لیا اور آپ نے کپڑے پہن لیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جس پانی سے آپ نہائے ہیں نا اس سے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لے کر اپنے ٹخنوں سے پانی گزاریں. جب آپ جس پانی سے نہاتے ہیں اس سے تھوڑا ٹھنڈا پانی اپنے ٹخنوں سے گزارتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے. اس کو فالو کرنے سے آپ کو سنت فالو کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اس سے آپ کے لنگس اسٹرانگ ہوں گے. جیسے اگر آپ یہ سوچو کہ گرمیوں میں پانی ٹھنڈا کیسے اویلیبل ہوگا جس سے ہم نہاتے ہیں اس سے ٹھنڈا پانی، تو آپ ایسا کیجئے گا کہ کسی بالٹی میں پانی رکھ کر چھوڑ دیں تو اس میں خود بخود پانی ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ آپ اپنے ٹخنوں سے گزار لیں. اس طرح آپ جو ہے کافی زیادہ ڈے بائی ڈے خود کو دیکھیں گے کہ مختلف الرجیز وغیرہ سے آپ کی صحت میں چینج آتا جائے گا اور بہتری آ جائے گی. سینڈ. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ جو ہیں پروڈکٹس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا مارکیٹ میں پروڈکٹس کہیں بھی لینے جائیں تو آپ بتائیے کہ
ہماری اسکن ڈرائی ہے، اس کے اکارڈنگ ہمیں پروڈکٹس دیجیے جو کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ لینا چاہیں، اور جن کی آئلی اسکن ہے وہ اپنا آئلی اسکن کا بتائیں، اور جو کمبینیشن اسکن جن کی ہے تو وہ اس کے اکارڈنگ اپنا میک اپ یا پھر جو فیشیل کا سامان ہے اس کو پرچیز کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ بیسٹ میک اپ جو ہے اور آرگینک چیزوں میں تمام چیزیں آرگینک ملیں گی WP بائی ہمانی۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بہت موسٹ ایکسپینسو میک اپ وغیرہ چیزیں ہیں وہ مسرت مصباح کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے جے ڈاٹ کی ہیں، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ہی اویلیبل ہیں کرسٹین اور مس روز، یہ بھی تھوڑا سا نارمل برانڈ ہے۔ کیا حال ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ جیسے جے ڈاٹ ہے، اس کے بھی پروڈکٹس بہت اچھے ہیں۔ پھر ہدا ہدا کے بھی تمام پروڈکٹس ریزنیبل ہیں، یہ بھی آپ لوگ خرید سکتے ہیں آسانی سے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ بڑے بڑے ایکٹرز کے اور ہیں پروڈکٹس، کچھ آمنہ کے نام سے ہیں، اور کاشیز موسٹ ایکسپینسو برانڈ بھی ہے، اچھا بھی ہے، اسے بھی لے سکتے ہیں آپ۔ اور باقی فی الحال انہی سے اکتفا کریں انشاءاللہ۔ رانی آپا کے نام سے بھی اویلیبل ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیجیے گا، باقی کوئی دوسرے لے لیجیے گا۔ اگر لینا ہے تو کوئی ایشو نہیں، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پروڈکٹ چیک کر کے آج میں نے آپ لوگوں کو تفصیلاً تمام پروڈکٹس کے نام بتا دیے اور خریدنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ باقی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں کو جیسے فیس کے لیے کریم لینی ہے، چاہے BB کریم ہو، CC کریم ہو، ٹھیک ہے؟ BB کریم جو ہے وہ ٹین ایجر سے لے کر یعنی 30 تک لگا سکتے ہیں BB کریم، اور اس سے آگے CC کریم ہوتی ہے، وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ جو اس سے پہلے ہیں وہ اس سے جو کم ایج کے لوگ ہیں ان کو چہرے پر زیادہ سے زیادہ موئسچرائزر اپلائی کرنا چاہیے، لائٹ سا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی اسکن گلو کرے۔ ضرورت نہیں آپ کو کوئی میک اپ وغیرہ کرنے کی، یا پھر ہلکی سی کوئی بھی جو وینیشنگ کریم ہوتی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی میک اپ لگائیں تو لازمی اسے رات کو سونے سے پہلے ریموو کر کے سوئیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی اسکن بہتر رہے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو برتن واش کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ برتن واش کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے پلاسٹک کا ایپرین، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس ایپرین کو استعمال کرنے سے آپ کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ اگین آپ نے پوری آستینوں کو اچھی طرح سے اوپر کر لینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ہونا چاہیے فوم کے ساتھ اسکاچ برائٹ اویلیبل ہوتا ہے، یعنی گرین کلر کا رب کرنے والا اسکاچ برائٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اسٹیل وول ہوتا ہے، جس سے بھی آپ برتن اچھی طرح سے واش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نان اسٹک برتنوں کے لیے ایک فوم کے ساتھ باریک سی نیٹ والا بھی کپڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ واش کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جو ہے لیمن میکس بار ہوتا ہے، یا پھر لیمن میکس لیکوڈ ہوتا ہے، اور بھی دوسرے پروڈکٹس بھی اسی طرح سے برتنوں کو واش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کے پاس استعمال کرنا چاہیں وہ اپنی کنوینئنسی سے استعمال کریں۔ اب آپ کیا کریں گے کہ اسپنج پہ ہلکا سا لیکوڈ یا پھر صابن اپلائی کیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا برتنوں کو جب بھی آپ واش کر رہے ہوں تو سب سے پہلے اس کے اوپر جتنی بھی جیسے چاول اگر بچے ہوئے رہ گئے ہوں یا پھر کوئی ہڈی رہ گئی ہو، تو ان تمام چیزوں کو آپ ایک پلیٹ میں سارے ٹرانسفر کیجئے۔ اس کے بعد پھر سارے برتنوں کو ایک ساتھ سیٹ کیجئے۔ اس کے بعد شیشے کے برتن اس کو علیحدہ سے رکھیے۔ پہلے شیشے کے برتن اچھی طرح سے واش کر کے رکھ دیں، پھر آپ ان چیزوں کو واش کریں گے۔ جو ہڈیاں وغیرہ نکلی ہیں اس کو آپ کسی شاپر میں ڈال کر علیحدہ رکھیں، اور پھر جب آپ کچرا پھینک رہے ہو تو اس میں ڈال کر پھینکیے گا۔ چائے کی پتی بھی آپ کچن سنک وغیرہ میں نہ پھینکا کریں، کیونکہ اس سے بھی بلاکیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسپنج سے اچھی طرح سے کسی بھی چیز کو
اوپر نیچے آگے پیچھے سے اچھی طرح سے آپ نے واش کرنا ہے. اس کے بعد پھر نل بہت ہلکا سا کھولیں اور ہلکا کھول کر آپ نے ان کو کھنگال کے اپنی جگہ پر رکھ دینا ہے. جب تمام شیشے کے برتن خشک ہو جائیں تو اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیں. اس کے بعد پھر پلیٹوں کو واش کریں. پلیٹوں کو بھی بالکل ایسے ہی واش کریں گے آگے پیچھے سے. اس کے بعد چمچوں کو بھی واش کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چھریوں کو واش کر کے علیحدہ رکھیے گا. اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں کو واش کرنے کے بعد ان کو خشک کر کے اسی جگہ پر پہنچا دیجئے جو اس کی اپروپریٹ پلیس ہوگی. ٹھیک ہے. تمام برتن دھونے کے بعد جتنا آپ کے پاس کوئی ایک ویٹ کپڑا ہو یعنی گیلا کپڑا ہو اس سے پورا کچن کاؤنٹر صاف کیجیے اور ساتھ میں واش بیسن کو بھی صاف کر لیجیے گا. پھر اس کپڑے کو پھر اگین واش کر کے اور نچوڑ کر آپ خشک کرنے کے لیے ڈال دیجیے. اس طرح سے آپ جب بھی کچن میں کام کریں گے کوئی بھی کام کریں گے تو اس کو کام کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے سارے کاؤنٹر صاف کرنے ہیں. کاؤنٹر صاف کرنے کے بعد اس کپڑے کو دھو کر بھی آپ نے خشک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر آپ باریک نل کھول کے برتن دھوئیں گے تو کبھی بھی فرش خراب نہیں ہوگا. ورنہ جو لوگ تیز نل کھول کے برتن دھوتے ہیں تو ان کا کچن سنک سے باہر پانی بھی آتا ہے اور نیچے بھی کافی لوگوں کا فرش کالا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ صحیح طرح سے برتن واش کرنا نہیں جانتے. تو آپ نے اسی طرح سے برتنوں کو واش کرنا ہے اور اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ آپ کا کچن بہت زیادہ صاف ستھرا رہے. کچرا ہمیشہ علیحدہ کریے تاکہ آپ کا باقی تمام کچرا بھی خراب نہ ہو. چھوٹی تھیلی میں جو ہے گیلا کچرا ڈالیے اور پھر جو آپ کے خشک کچرے والی تھیلی ہے اس میں موڑ کے اسے رکھ دیں تاکہ کچرا خراب بھی نہ ہو ٹپکے بھی نہ اور آپ کا گھر بھی گندا نہ ہو. اور اس کو ہمیشہ رات سے پہلے باہر رکھ دیجیے ورنہ کاکروچز وغیرہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جس طرح سے ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ کٹنگ بورڈ اور نائف کے ساتھ کس طرح سے ورکنگ کریں گے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نائف ہمیشہ تیز ہونی چاہیے. اس کو گرپ کرنا آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے اور کٹنگ بورڈ پہ آپ کو اس کو رکھنا آنا چاہیے. کٹنگ بورڈ پہ آپ بالکل کھیرے کو اس فارم میں رکھیں گے جیسے لینڈ اسکیپ فارم میں رکھنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد کھیرے کا بہت احتیاط سے سافٹلی آپ نے ٹاپ اور باٹم کٹنگ کرنا ہے. اس کے بعد ٹاپ کو اٹھا کے اچھی طرح سے اس کے اوپر رب کریں گے تو اس میں سے ایک وائٹ سا لکوڈ نکلتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور پتلا سا سلائس کاٹیں اور ان دونوں سلائس کو آپ نے ضائع کر دینا ہے. اگین یہی پروسیس آپ دوسری سائڈ سے بھی کریں گے. پہلے ایک سلائس کٹنگ کریں گے اس کو رب کریں گے اچھی طرح سے. جب اس میں سے وائٹ لکوڈ نکلے گا تو دوسری سلائس بھی کٹنگ کر کے آپ نے ان دونوں کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ باری آتی کھیرے کو پکڑنے کی. آپ کھیرے کو اس طرح سے پکڑیں گے تھم اور جو ہے تیسری انگلی سے آپ اس کو گرپ کریں گے اور شہادت کی انگلی سے آگے کی طرف بالکل لمبی سیدھی اسٹریٹ میں رہے گی. جس طرح سے ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں تو شہادت کی انگلی بالکل علیحدہ سے سامنے باہر نکال کر رکھتے ہیں اور انگوٹھا اور تیسری انگلی سے ہم جو ہے کھیرے کو گرپ کریں گے. اب باقی دو انگلیوں جو پیچھے ہوتی ہیں اس کو بند کر لیجئے. اب شہادت کی انگلی اور تھم سے آپ نے چھری کو گرپ کرنا ہے اور باقی پیچھے جو تین انگلیاں ہیں اس سے صرف تھوڑا سا آپ نے ہینڈل پہ سہارا دینا ہے. اس کو گرپ کر کے نہیں پکڑنا نہیں ہے، صرف سہارا دینا ہے. اب آپ جیسے جیسے کھیرے کو کٹنگ کرتے جائیں گے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کٹنگ کرنے کا طریقہ ویسے ویسے آپ کی انگلی پیچھے ہوتی جائے گی. اس طرح باریک سے باریک اور موٹے سے موٹے بھی آپ کے جو ہے سلائسز کٹ سکتے ہیں جس کو آپ مرضی سے کٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ایک صاف ستھری پلیٹ لیجئے. یہ کٹنگ کیے ہوئے کھیرے
اس کے اوپر سیٹ کر دیں، ہلکا سا نمک کالی مرچ چھڑکیں اور اس کو انجوائے کریں۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ آپ لوگ جو ہے پیلر کے تھرو بھی بہت آسانی سے کسی بھی فروٹ اور سبزی کے چھلکے اتار سکتے ہیں۔ پیل کرنا یعنی چھیلنا، اور پیلر یعنی چھیلنے والا، یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم آسانی سے کسی بھی چیز کو پیل آف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نائف سے بھی پیل آف ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ یعنی بالکل پیل نہیں کرتے، ہلکا سا اس کو اسکریچ دے کے کھرچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو پورے برتن واش کرنا سکھائے، اسی طرح آپ اپنے گھر میں کچن میں جو چولہا ہے، چولہے کو بھی صاف کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بہت زیادہ اس کے اوپر ہم پانی نہیں ڈالتے ہیں، ہم ہلکا سا اسپنج سے اس کے چاروں طرف جہاں بھی ہو اس کو اسپنج سے رگڑ کے صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کپڑے سے ہم اس کو پونچھ لیتے ہیں، پھر گیلے کپڑے کو دھو کے نچوڑ کے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے پوچھ کے کچن کے چولہے کو بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کچن کاؤنٹر کو بھی اسی طرح سے صاف کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے گھر کچن کیبنٹس کو بھی صاف کریں، کیونکہ صفائی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ڈیلی صفائی ہوتی ہے، کچھ ماہانہ اور کچھ سالانہ طور پہ ہم اپنے گھروں کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں اور رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے آپ کو سکھایا کہ کس طرح سے آپ جو ہے چھری کو پکڑیں گے اور پھر سلائسنگ کس طرح سے کٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اب آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کچن کاؤنٹر اور چولہے کو صاف کریں گے عام وقتوں میں، یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کھیرے کو پیل آف کیسے کریں گے، یعنی آپ نے چھری کی دھار بالکل سمجھ لیں آپ کی اپنی جانب آئے گی، ٹھیک ہے، اور چھری کو آپ نے گرپ نہیں کرنا ہے، صرف ہلکے سے آپ نے سہارا دے کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور اس کو ترچھا کر کے آپ نے بالکل کھیرے کے جہاں سے آپ ٹاپ اور باٹم کاٹے ہیں اس کے اوپر ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے چھری کو آگے کرتے جائیں گے، اور تھم سے آپ کھیرے پر زور ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے اور چھری آگے جاتی جائے گی۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا تھم آگے بڑھے گا، پھر چھری اس کے قریب آئے گی، پھر تھم آگے بڑھے گا اور چھری اس کے قریب آئے گی۔ اس طرح آپ باریک سے باریک چھلکے اتار سکتے ہیں۔ اسٹارٹ میں اس کو آپ کو وہ کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ سیدھے ہاتھ میں جس میں چھری ہوگی اسی میں آپ نے جو ہے تھم رکھنا ہے کھیرے کے اوپر، اور الٹے ہاتھ میں آپ نے کھیرے کو گرپ کرنا ہے، یعنی اس کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ موو کرتے جائیں گے اور چھلکے کو اتارتے جائیں گے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، آپ اس کو 1-2 مرتبہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔